امپروومنٹ نہیں ہے. تو ہماری انڈسٹریز کے اندر بھی امپروومنٹ ہے, ہماری ایکسپورٹ میں بھی امپروومنٹ ہے, ہماری اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر بھی امپروومنٹ ہے. ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ پیسوں کی اور مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں. آج آپ کے جو بھی ملنے والے دنیا کے اندر رہتے ہو, آپ ان سے پوچھئے کہ 2-3 سال پہلے جو فوڈ آئٹم کی اور دوسری چیزوں کی پرائسز تھی, کیا آج وہی ہیں؟ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو لگژری آئٹمس ہیں اور جو ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ہم بیسک نیڈ سمجھ لیتے ہیں. ہم بجٹ بناتے ہی نہیں, جبکہ اصولاً بجٹ بننا چاہیے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے اس کا 20% جو ہے وہ ہمیں سیو کرنا چاہیے, 20% سیو کرنا چاہیے, اور 80% جو ہے اس کے اوپر ہمیں گھر کے خرچے کرنے چاہیے. جو چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں, جتنی افورڈ کر سکتے ہیں وہ. ہاں بجلی مہنگی ہے, بجلی اس لیے کہ ایک زمانے میں بجلی کا بہت بحران تھا, 22 گھنٹے کے اندر وہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کو جو ہے 22 گھنٹے کو جلدی کے اندر فائر فائٹنگ ہم نے کیا, اور ہم نے جلد بازی کے اندر لانگ ٹرم پلان نہیں کیا. یعنی ہم نے سولر نہیں کیا, پانی کے اوپر ہم نہیں گئے, ونڈ پہ نہیں گئے. ہم نے کیا کہ وہ رینٹل وہ لگا لی, آئی پی پیز لگا لی, اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم ایک تو مہنگے ریٹس پہ بجلی کے کانٹریکٹس کیے گئے, دوسرا کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی کر نہیں رہا تھا تو ہم نے مہنگے ریٹس کے اوپر کیے, اور دوسرا ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو جو بھی آپ کی بجلی کے فکس چارجز ہوں گے وہ ہم آپ کو پے کریں, کیپیسٹی چارج ہے. اس سے آج بجلی بہت مہنگی ہو گئی, لیکن یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایک بجلی کا ایک ایریا اور جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایریا ہے وہ ہمارا جو ہے ڈیمز ہیں. پاکستان بننے سے پہلے کوئی بھی ڈیم نہیں تھا یہاں پہ ہمارے والے علاقے کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا کہ تربیلا اور منگلہ 2 ڈیمز بنے, بہت بڑے تھے. اس زمانے میں جو پانی سے بجلی بنانے کی کاسٹ تھی وہ 5 پیسے تھی. اس کے بعد بہت عرصے تک برائے نام ڈیم بنتے رہے. آج ہمارے ملک میں 100 سے زیادہ ڈیمز ہیں اور ڈیم بنتے چلے جا رہے ہیں. اس میں بجلی بھی ہماری سستی ہوتی جائے گی, اور دوسرا جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بھی ہمارے پاس پانی کے ریزروائرز ہوں گے. آج ہمارے پاس پانی کا ریزروائر شاید 30 ڈیز کا ہے, جبکہ لوگوں کے جو دوسرے ملک ہیں ان کے پاس کئی مہینے کے, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اور پانی جو ہے ہر سال مانسون کے پیریڈ کے اندر جب گلیشیئر پگھلتے ہیں, اور گلیشیئر ہمارے ملک میں 7000 سے زیادہ ہیں, گلیشیئر پگھلتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ تر یا فلڈ آ جاتا ہے یا پانی یہاں سمندر میں بہ جاتا ہے, جو ہمارے کو کئی بلین ڈالر کا نقصان ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے پولیٹیشین سیاست کرتے ہیں. تو ہمارا پرابلم جو ہے وہ پولیٹیشینز ہے, ہمارا پاکستان پرابلم نہیں ہے, پولیٹیشینز ہمارے پرابلم ہے. آپ دیکھیے کہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا, نہیں بننے دیا پولیٹیشینز نے. پھر اس کے بعد انڈیا نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کے پولیٹیشینز کو جو ہے پیسے دیے تاکہ یہ نہ بنے. ہم نے کوئی ایکشن لیا کہیں کو کسی, اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے اور وہ اتنے پاورفل تھے, اسمبلیوں میں ان کا ہولڈ تھا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو یہ آج دیکھیے کہ اچھا پاور کے حوالے سے دوسری جو سستی چیز ہے وہ سولر ہے. سولر ہمارے یہاں آج تھوڑی انٹروڈیوس ہوا ہے. سولر ہمارے یہاں ڈاکٹر ایک تھے اسپارکو کے, غالباً ریٹائر ہوئے تھے وہ, اور انہوں نے جو ہے ڈاکٹر عثمانی تھے, انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا کوئی ارلی 80s کے اندر. یہ سولر یوز کیا تھا, گورنمنٹ نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, پبلک نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, کیونکہ اس وقت بجلی سستی تھی, کسی نے ویژولائز ہی نہیں کیا کہ یہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ میں بھی کوئی انڈائریکٹلی ایسوسیٹ تھا, جو کیونکہ فائنانس سائٹ ان کا ویک تھا. تو میرا ایک کزن انجینئر ہے, الیکٹرک انجینئر, وہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جو بھی فائنینشیل معاملات ہوتے تھے, کہیں کوئی فیزیبلٹی دینی, کہیں کوئی کوٹیشن دینی, کہیں کوئی فیزیبلٹی بنانی, تو وہ میرے سے وہ کرتا تھا. زیادہ سے زیادہ عبدالستار عیدی نے وہ لے کے تو اپنے مختلف دور کے جو ان کے آفیسز تھے یا سینٹرز تھے, اس کے اندر انہوں نے وہ لگایا. اگر ہم اس وقت کر لیتے تو وہ, کیونکہ ہم وقت آنے سے پہلے نہیں سوچتے نا, جب پانی سر پہ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں. تو اس وقت, لیکن اب سولر لگتی چلے جا رہی ہے. ابھی بھی کوئی 10,000 میگا واٹ کے ہمارے پاس سولر پینلز آئے ہوئے ہیں, پھر انڈیویجول گھروں پہ اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لگتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہتر ہوتا چلے. ونڈ انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے یہاں لگتی چلے جا رہی. تو یہ سب کیا ہے, یہ ترقی ہے نا. لیکن ہمارے یوتھ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پڑھتا نہیں ہے.
نہ وہ اسلام کے بارے میں پڑھتا ہے، نہ قائد اعظم کے بارے میں پڑھتا ہے، نہ اسلامک موومنٹ کے حوالے سے پڑھتا ہے، نہ انڈسٹریز کے حوالے سے وہ صرف جو ہماری قوم جو آج کل دیکھتی ہے وہ یا تو ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیتی ہے، یا جس کے اندر ان نیسیسری جو ہے وہ فیشن اور لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے، جس کی ہم کاپی کرنے کے لیے اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو ٹاک آتی ہے، ٹاک شوز آتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا جو بھی الیکشن جیت کے آتا ہے نا، وہ بمشکل 25-30% اس کو ووٹ ملتے ہیں، باقی اس کے اگینسٹ ڈلتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں 150 تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جب ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کے خلاف 10 بندے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہائیسٹ آتا ہے تو وہ مائنورٹی ووٹ سے جیتتا ہے۔ اگر 1,00,000 ووٹ ہیں تو جو الیکشن جیتا ہے وہ 25,000 سے جیتا ہے، 25,000 ووٹ ملے ہیں اسے، 75,000 اس کے خلاف ہیں بڑھنے نا، تو یعنی اس کے خلاف جو پارٹیاں تو وہ بولتی رہیں گی۔ تو ہمارے یہاں یہ لگتا ہے کہ جی بس پاکستان ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پارٹی نے ہمارا پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا، اس نے یہ کر دیا، جبکہ ہر پارٹی نے کنٹینیوسلی ہماری امپرومنٹ ہوئی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن امپرومنٹ کنٹینیوسلی 77 سال ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ہوتی رہے گی۔ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے پازیٹیو، تو اس کے اندر جو ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور اس کے اوپر آتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر۔ ایگریکلچر پہلے ہماری 85% جو آبادی تھی وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھی، اور ہم صرف چیزیں بناتے تھے کھانے پینے کے لیے، یا وہی بیسک را فارم کے اندر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنی اچھی اس کے اندر ہے، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے 60s کے اندر ریفارمز ہوئے تھے، اس کے بعد وہ بہتری کی طرف چلتا گیا، کافی آگے تک چلتا گیا، اور ابھی بھی ترقی کر رہا تھا لیکن اتنا نہیں کر رہا تھا۔ اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے سلسلہ شروع کیا کہ جو لوگ نئے ایگریکلچر میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں تاکہ ایگریکلچر زیادہ سے زیادہ۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں تھی، پھر برسوں صرف ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی رہی ہے، فیصل آباد یونیورسٹی۔ آج ہمارے یہاں کتنی یونیورسٹیز ہیں، بے تحاشا ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، اور اس کے اندر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے اندر دوسری چیز ایک اور ہوتی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر یہ دیتی جا رہی ہے انیشیٹو کہ آپ جاب پرووائڈر بنے، جاب سیکر نہ بنے۔ ایک UNDP کے تحت یہی بزنس کے لیے ہوا تھا، جس کے اندر کراچی کے سارے جتنے بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے پرنسپلس اور وائس پرنسپلس کو میں نے ٹریننگ دی تھی ایز ماسٹر ٹرینر کہ بزنس کس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کرنا تھا تاکہ وہ لوگ جاب پرووائڈر بنے، جاب سیکر نہ بنے۔ اب ہمارے یہاں بزنس کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، بزنس ہمارے اڈاپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب تک ہم زیادہ سے زیادہ بزنس میں نہیں آئیں گے ہماری ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا مائنز کے اوپر آپ آ جائیے۔ اچھا، ایگریکلچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے یہاں بڑی ہائی ویلیو کے آئٹمس گرو ہونے لگ گئے۔ ایووکاڈو ہمارے یہاں گرو ہو رہا ہے، اولیو ہمارے یہاں گرو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں انین گارلک اور جنجر، اس کے علاوہ زعفران، چائے، بڑی مہنگی چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ اور انڈیا کو، چائنا کو چونکہ ہم سے امپورٹ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں، تو اس لیے وہ ایگریکلچر میں چائنیز بہت کام کر رہے ہیں، اور ایک ہماری اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ اس کو بے تحاشا بڑھا لیں گے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں لاکھوں ٹن آم ایکسپورٹ ہوتا ہے اور لاکھوں ٹن ہمارے یہاں لوکل کے اندر کھایا جاتا ہے۔ آپ کو سارا سال آپ کو کچھ نہ کچھ پھل ملے گا۔ تو یہ پورا ترقی پہ ہوتا جا رہا ہے، ویلیو ایڈڈ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے ہماری ابھی انفارچونیٹلی 1/3 جو ہماری کراپس اور فروٹ ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اب اس میں ویلیو ایڈڈ کا وہ کام شروع ہو گیا، اس کے اندر جو ہے کولڈ چین کا کام شروع ہو گیا تاکہ چیزیں ضائع نہ ہوں۔ اور ویلیو ایڈڈ ابھی ریسنٹلی اس نے جو ہے یہ نیشنل مسالہ، انہوں نے کوئی $6-7 بلین کی مشینیں منگائی ہیں، $6-7 بلین کی بنائی ہیں، جو ٹماٹر کو پیسٹ
کے اندر کنورٹ کریں گے تو ہمارا ٹماٹر جو ہے جہاں جہاں اگتا ہے جب سیزن آتا ہے تو ہمارے یہاں مجبوراً جانوروں کو کھلانا پڑتا ہے، اتنا سستا بکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سیزن کے اندر اگر ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اس کے علاوہ دنیا جہان کی ویلیو ایڈڈ چیزیں ہماری جو ہیں وہ ایگریکلچر کی اور فروٹ کی بنتی چلے جا رہی ہیں، تو یہ ویلیو ایڈڈ ہوتا چلا جائے گا تو بہت اچھا۔ ہم نے ابھی جو چاول ایکسپورٹ کیا $4 بلین کا کیا، پہلی دفعہ اتنا زیادہ ہوا، تو یہ بھی بڑھنے کا ٹرینڈ ہے، ساری چیزوں کا بڑھنے کا ٹرینڈ ہے، ہم آگے چلے جائیں۔ اور اس میں ابھی اور بہت گنجائش ہے، اگر ہم ٹیکسٹائل اور اس کو پراپرلی دیکھیں، لیدر کو، اس پہ ہم ورک کریں، ہم سیریسلی ورک کریں اور گورنمنٹ اس پہ کمیٹی بنا کے کام کرے تو ہم اس کو $100 سے $150 بلین کی ہم ان دونوں چیزوں کے اندر بآسانی مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اتنا اچھا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیے مائنس کے اوپر، ہمارے پاس 90 سے زیادہ جو ہے وہ منرلس ہیں، ہمارے یہاں سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، اور اس کے علاوہ لیتھیم ہے جس سے بہت مہنگی جو اس کی الیکٹرک ویکلز کی جو بیٹریاں بہت مہنگی ہیں، وہ بنتی کس سے؟ لیتھیم سے، وہ ہمارے یہاں۔ ہمارا 90% جو لینڈ ہے اس کے نیچے آئل اور گیس ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ایکسپلوریشن کا۔ دوسرا، ہم نے CNG بنا کے ہم نے اپنے جو ریزروائرز تھے وہ ختم کر دیے جو اس کے تھے، اس وجہ سے ہماری گیس کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ ہم جتنے کنویں کھودتے ہیں سال کے اندر، ابھی بہت زیادہ ہماری ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کسی اور سال میں نہیں ہوئی جتنی اس سال کے اندر گیس کی ایکسپلوریشن ہو رہی۔ اگر ہم جتنے کنویں کھودتے ہیں اس سے 4 گنا کر لیں تو ہمیں باہر سے گیس منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ لوڈ شیڈنگ۔ تو اتنا زیادہ۔ پھر آئل کے اندر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اب اس کے اندر جو ہے کئی $1 بلین کی ہماری جو ریفائنریز ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ ہونے لگا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، اس سے ان کی کوانٹٹی بھی ڈبل ہو جائے گی اور کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو بیکار کی چیزیں ہیں وہ یا سستی چیزیں ہیں وہ کم بنے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی جو آئل کی کمپنی ہے وہ آرامکو ہے، اس نے 40% گو کے شیئرز خریدے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر آنا چاہتی ہے، تو ہماری جتنی بھی انڈیکیٹرز آپ ہیں، جو بھی چیزیں آپ دیکھیں گے وہ بہت بہتر ہے، بہت امپروو کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ویلفیئر کے کام ہیں بہت ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو پہلے تاج محل ہوٹل ہوتا تھا وہ پھر ریجنٹ پلازا ہو گیا، $14.5 ارب کا، کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، $14.5 ارب کا وہ خریدا گیا ہے، اور SIUT نے خریدا۔ SIUT کے پیچھے کون صاحب ہیں؟ ادیب رضوی صاحب، میرے ان سے بہت اچھے ٹرم ہیں۔ ایک زمانے میں اپنی والدہ کو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے لے جاتا تھا، جب وہ کراچی میں رمپا پلازا پہ اپنی پریکٹس کرتے تھے، تو وہ میرے ریلیشنز کی وجہ سے میری مدر سے فیس نہیں لیتے تھے، ان کی فیس نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ جب بھی میں نے ان کے پاس گیا، ان کو پہلے سے ہی وہ ویلفیئر مائنڈیڈ تھے۔ اس کے علاوہ انڈس ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، سندس ہے، کتنے ادارے ہیں ہمارے جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور ہر سال یہ جو کھربوں روپے کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر انڈیویجول بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلس چلا رہے ہیں چیریٹیبل کر کے، اسکول چلا رہے ہیں چیریٹیبل کر کے، اپنا اسکولوں کو آپ دیکھ لیجئے، اور بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، اور یہ لوگ بہت سارے انڈیویجول کام کر رہے ہیں، بہت سارے چھوٹے اداروں کے۔ یہ کھربوں روپے کا جو کام ہو رہا ہے، کیا یہ امپروومنٹ نہیں بتا رہے؟ پاکستان بننے کے وقت کوئی تھا ایسا کام ہمارے یہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے اگر تھوڑا بہت یہاں کام کرتے تھے تو زیادہ تر ہندو کر رہے تھے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ آج دیکھیے کھربوں روپے کا کام ہو رہا ہے، تو کیسے ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے فوج کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے۔ فوج ہماری جو ہے اس کے اندر لاکھوں فوجی ہیں، اس میں سے اگر کوئی ایک آدھ بندہ نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ہم پورا فوج کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر فوج خود بھی ایکشن لیتی ہے، اس کے اندر کورٹ مارشل بھی کرتی ہے، ان کے بہت سارے مسئلے مسائل کرتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں، لیکن اس کے اندر ہے۔ اور پھر ہم کمپیئر کس سے کرتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیفنس بجٹ بہت ہے، بنگلہ دیش کا کم ہے، بنگلہ دیش سے کم۔ بنگلہ دیش اور ہمارا کمپیریزن کیسا ہے؟ انڈیا نے ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور وہ بنگلہ دیش تو اس کا برین چائلڈ تھا، وہ 50 سال تک اس کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن آج دیکھ لیجئے جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ کامیاب ہو گئی۔
انہوں نے جو ہے انڈیا کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو شیخ مجیب الرحمان کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے مجسمے توڑ دیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا. وہاں اس کو تو نہیں چاہیے تھا, ہمیں تو چاہیے تھا نا, ورنہ انڈیا امریکہ اسرائیل تو ہمیں ختم کر دیتے. آج جو فلسطین کا حال ہے ہمارا بہت پہلے یہ حال ہو چکا ہوگا اگر ہمارے پاس فوج نہیں ہوتی. تو ہمیں فوج کو کمپیئر کرنا چاہیے, فوج کی کاسٹ کو جو کمپیئر کرنا چاہیے, بجٹ کو کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اور پرسنٹیج وائز نہیں, اس کی اکنامی بڑی ہے, وہ 150 کروڑ کا ملک ہے, ہم 25 کروڑ کے ملک ہیں, تو ہمارا وہ ریشیو بڑا ہوگا نا. ورنہ جو ہمارے ساتھ اس کے اندر اگر ہم ایٹم بم نہیں بنایا ہوتا تو جو ہمارے ساتھ 48 کے اندر انڈیا نے کیا, 65 کے اندر کیا اور 71 میں کیا, وہی اب بھی کرتا. 65 کی جنگ کے اندر ہمارے لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے, جی فوج ہماری جیتی نہیں تھی. 17 دن تک وہ اس کا مقابلہ کرتی رہی, جو اپنے سے 10 گنا بڑی فوج تھی اس کا مقابلہ کرتی رہی. ایک 50 کے جی کا بندہ ہو اور اس کے سامنے 500 کے جی کا بندہ ہو اور وہ 17 دن تک اس سے مقابلہ کرتا رہے, تو کیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے, کیا یہ سکسیس نہیں ہے؟ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ جو لاہور کا جو کلب ہے اس کے اندر جا کے ناشتہ کریں گے, انڈیا نے تو یہ کہا تھا. کیا وہ کر سکے یہ؟ تو ان کا فیلور نہیں ہے, ہمارا سکسیس نہیں, ہم نے کچھ علاقے ان کے نہیں کیے تو وہ ہم نے کیے. اور ہم ایٹم بم کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو فالتو بنا لیا, کوئی فائدہ نہیں. بھائی ایٹم بم نہیں ہوتا تو آج انڈیا اتنا دبا نہیں ہوتا. ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر کیا ہوا, وہ بہت سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے, راجیو گاندھی کا پیریڈ تھا, ضیاء الحق گئے انڈیا کے اندر, وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے بہانے گئے وہاں پر, اور اس کے اندر راجیو ان کے پاس تھا. راجیو کو کہا کہ یہ پھلجھڑی نہیں ہے ہماری, ہم تمہیں ختم کر دیں گے, ہم دنیا سے ہندوؤں کو ختم کر دیں گے, تم دنیا سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلمان پاکستان کے علاوہ بھی. اور اس کے بعد اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا. آج تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے سرحدوں پر, لائن آف کنٹرول پہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے, کوئی بڑی قابل ذکر نہیں ہوئی وہ ایٹم بم کی. ایٹم بم کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کچھ تو سربراہ مملکت 4 کے ادوار کے اندر اگر اس کا انسیپشن سے لے کے ہم وہ دیکھیں ایکسپلوژن تک, تو 4 لوگ تھے سربراہ مملکت, لیکن ہم نے ان کو پارٹیوں کے ساتھ ایسوشیٹ کر دیا اور ہم ان کو کسی کو بھی صحیح ریکگنیشن نہیں دیتے کہ نہیں یہ دوسری پارٹی کو کریڈٹ چلا جائے گا, اس لیے ہم ریکگنیشن نہیں دیتے. اس کے علاوہ اس کے اندر 2 ہیروز تھے, ایک ڈاکٹر قدیر خان تھے اور ایک سیٹھ عابد تھے. سیٹھ عابد اگر سامان نہ لاتے تو کیا یہ بن سکتا تھا ایٹم؟ نہیں بن سکتا تھا. تو یہ کتنا زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, ہم اسے ریکگنائز نہیں کرتے, لوگوں کو نہیں بتاتے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا جاتا. وہ بہت ہی قابل شخص ہے. میری ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے اور اتفاق سے میری سیٹھ عابد کے ساتھ بھی ملاقات رہی ہے, آلموسٹ 1 to 1 جیسے ہوتا ہے. بہت تفصیلی میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, دونوں بڑے کیپیبل لوگ. اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ سی پیک کا مسئلہ, سی پیک آج نہ ہوتا, اگر آج گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہیں ہوتا. سی پیک کس کا کنٹریبیوشن تھا؟ ملک فیروز حیات خان نون جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, انہوں نے یہ خریدا تھا. اتفاق سے میں نے ان کے پوتے کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کیا, ان کا پروجیکٹ تھا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, کئی سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور وہ جو ہے ہم ان کو پراپر ریکگنیشن نہیں دے رہے, اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ سی پیک کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو $100 بلین سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. 12 ہمارے اس کے اندر زون ہیں, ہمارے جو اسپیشل انڈسٹریل زون ہے 12 ہیں, رشا کئی سے لے کے گھاروں تک. جب یہ بن جائیں گے, یہ آپریشن ہو جائیں گی فیکٹری, اور چائنا اپنی بہت ساری انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کر کے یہاں لانا چاہ رہا ہے. جب یہاں انڈسٹریل اسٹیٹس بن جائیں گی تو ہم بہت آگے ہو جائیں. ابھی تو انفراسٹرکچر بن رہا تھا نا, جو $25-30 بلین کا بنا, تو وہ انفراسٹرکچر تھا جس کے اندر روڈز سے فرسٹ فیز کے اندر جو تھا وہ روڈ سے انڈسٹریل زون بن رہے تھے. اب فیکٹریاں لگے اور پاور پلانٹس ہوتے تھے. اب وہ پاور جس وقت وہ فیکٹریاں لگیں گی چلیں گی تو پاور سستی ہو جائے گی, اور اسی طریقے سے ہماری وہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, اور اس سے جو ہماری دنیا جان کے ساتھ ہماری ٹریڈنگ ہوگی وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے جس کو ہم. اس کے علاوہ 4 اسپیشل اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو آئی ٹی کے حوالے سے ہوں گے. آئی ٹی ہمارا گرو کر رہا ہے. ہمارے آئی ٹی کے اندر ہر سال جو ہے 25,000 اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے, اور جو گریجویٹ ہوتا ہے آئی ٹی کا بی سی ایس اور جو
بی کرتا ہے سافٹ ویئر کے اندر، 25,000 ہر سال کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر آج لاکھوں لوگ ہمارے اس کے اندر کام کر رہے ہیں. جب بھی ہماری اس کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس سال ہماری $5 بلین کی ہوئی، یعنی جو پیسے انہوں نے ملک کے اندر لے کر آئے اور جو باہر رکھے ہیں، تو $5 بلین تھے، جس کا 3 سال بعد جو ہے ہم نے $15 بلین کا وہ بجٹ بنایا ہوا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا تو جو ہے وہ $200 بلین کر رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. ہمارا اسٹارٹ اپ ہے. آج سے 20 سال پہلے انڈیا بھی $5 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، اور جیسے جیسے اس کے اندر بڑھے گا، اور کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے فوکس رکھا ہوا، ہر گورنمنٹ فوکس رکھ رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی $50 بلین انشاءاللہ کراس کر جائے گا. تو یہ اس کے اندر بہت بڑا ہمارا اچیومنٹ ہو جائے گا. اگر ہم اس کے اندر ہمارا اگر دیکھیں نا، سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پولیٹیشنز کا ہے. پولیٹیشنز میں میچورٹی نہیں آ رہی. دوسرا، ہمارے پاس 150 پارٹیاں ہیں. یہ 150 پارٹیاں جو ہیں اس کو کم ہونا چاہیے، اتنی پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. 62-63 جو ہمارا سیکشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو ہم نے گریجویشن کی تو وہ کر دی. گریجویشن تو لوگ یعنی صرف رٹا لگا کے کر لیتے ہیں نا، تو ان کے اندر چینج کیسے آئے گی؟ تو ہمیں اس کے اندر یہ چاہیے کہ ہم اس کے اندر، ہمارے یہاں ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت کرنا چاہیے بائی ہک اور کروک. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم فار دا ٹائم بینگ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ 3-3.5 سال کا ہمیں ٹینیور کر دینا چاہیے. اس سے زیادہ ہمارے لوگ کسی کو حکومت میں برداشت نہیں کرتے، تاکہ حکومتیں چلتی رہیں. حکومتیں چلیں گی تو بہت بہتر ہوگا، ہر طرف امپروومنٹ آئے گی. اور یہ جو بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں، پھر پیسے دے رہی ہوتی ہیں دوسری پارٹیوں کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آنا چاہیے کہ اگلے 10-15 سال تک 3-3.5 سال کی ہو، اور کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. جو حکومت نے بنا لی جس سے وہ چلتی رہے گی. پولیٹیکل پارٹیاں کم ہو جائیں. اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کی ٹریننگ کیسے ہونی چاہیے؟ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اسلام کے اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے، ورلڈ کے اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے. ورلڈ پہ جو چیزیں امپروو ہوئی ہیں وہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے ایک کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے جو سینٹ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اسمبلیوں سے چیزیں پاس ہو کے اس کو آگے کنٹرول کریں. سینٹ کے لوگ بھی کیا ہوتا ہے، انہی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، تو جو بھی چیز نیچے سے آتی ہے وہ اسے اوکے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ایجنڈے کے اندر ہے اوکے کر دینا. تو میرا خیال ہے یہ سینٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بجائے ایک کمیٹی بننی چاہیے جو 2-3 سال 4 سال ہو، اور پرفارمنس کے حساب سے ان کو چینج بھی کرتے جائیں. اور اس کے اندر جو ہے ایکس آرمی کے لوگ ہونے چاہیے. آرمی کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. وہ بہت ڈسپلن کے ساتھ اور بڑی فوکس کے ساتھ کرتے ہیں، اور پیٹریوٹ ہیں. وہ ہمارا یہ صرف پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ پرانے پولیٹیشین آنیسٹ جو گڈ ول والے لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ بیوروکریٹس ہونے چاہیے، ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے، کچھ علماء ہونے چاہیے، کچھ دوسرے اچھے لوگ ہونے چاہیے. یہ اس کو دیکھیں کہ بھائی یہ بل پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آج اپنے پیسوں کے لیے وہ کرتے ہیں، تو ہر اسمبلی 100%، چاہے وہ اپوزیشن میں یا کچھ ہے، وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے بڑھ جانے چاہیے ہمارے. اور اس کے بعد سینٹ بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ان کے بھی بڑھا دو، ہمارے بھی بڑھا دو. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس تو اس طرح سے ہونا چاہیے نا. تو اس کو ہونا. پھر ایک الزام ہمارا فوج کے اوپر ہوتا ہے کہ جی بزنس کر رہے ہیں اور ان کو بہت ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں. اب جیسے DHA، اس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ سویلین کا ہے نا. ایک زمانے میں DHA کے اندر پلاٹ جو تھا وہ 50,000 کا تھا، آج کروڑوں روپے کا ہے. تو فائدہ کس کا ہے؟ سویلین کا ہو رہا ہے نا. سویلین وہاں رہ رہے ہیں نا. اسی طرح سے فوج کے جتنے وہ ہیں، اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جی فرٹیلائزر کو جو ہے وہ گیس سستی دیتے ہیں. سارے فرٹیلائزر کو پاکستان گیس سستی دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے فرٹیلائزر بنا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے. تو ایگریکلچر کے کاسٹ کم کر رکھنے کے لیے وہ سبسیڈائز ہے، تو سب کو ہے، تو ان کو بھی ہے. اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ اس کے ریٹائرڈ لوگ چلا رہے ہیں نا. سٹنگ آرمی جنرل تو نہیں چلا رہے، ریٹائرڈ لوگ چلا رہے ہیں نا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، اس کے اگینسٹ جو سویلین ہے 100 سے زیادہ، تو فائدہ سویلینز کو ہو رہا ہے نا.
اس کے علاوہ جو ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے، تنخواہیں مل رہی ہیں، گھر چل رہے ہیں اس سے، ہزاروں گھر چل رہے ہیں اس سے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو شیئرز ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں وہ بھی سیویلین لیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ تو یہ ہمارے یہاں بہت سارا کنفیوژن ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آلریڈی کافی لمبی ہو گئی. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.